بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے۔ وہ تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا ہی دیتی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون بے بس ہے اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو، جتنا مشکل وقت ہوگا تم اللہ کو اتنا ہی قریب پاؤ گے۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن جو بات رویے بتاتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ خود کو برباد کرنے کا پہلا مرحلہ ضرورت سے زیادہ سوچنا ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ ہی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، مگر سکون نہیں ملتا ہے۔ دشمن ہمیشہ اپنوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے ضرور نوازے گا۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب کی محتاج ہیں۔ اللہ کی محبت اور عبادت کے بغیر انسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیشہ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بہت بڑا سبق دیا: رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ تڑپ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ چپ رہو گے تو لوگ بولنے کی حد بھول جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان یا پھر کوئی رشتہ۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ جو تم سے دنیا کے لیے جھگڑا کریں، تم اس سے آخرت کے لیے صلح کر لو۔ تمہارے بیماری گناہ اور تمہاری دعا استغفار ہے، اور گناہ کا چھوڑ جانا شفا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں، اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ایک نقطۂ نظر ہے، سچ نہیں ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا
بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو نہ دیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ ہو کہ کوئی اور رنگ نہ ہو۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کے قریب کر دے وہ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ نعمت ہے۔ نماز ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچا ہے۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، پر گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرنے والے انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر امید ٹوٹ جانے پر بھی ایک امید ابھرتی ہے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امید ساری امیدیں ٹوٹ جانے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اس فتنے کے دور میں خود کو اللہ سے جتنا قریب کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ آگے زندگی میں ایک ایسا بدتر وقت آنے والا ہے جس میں گناہگار شخص نیک اور نیک شخص گناہگار لگے گا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ کرو کہ تم کسی بھی مصیبت میں ہو تمہارے دل میں سب سے پہلی پکار اللہ ہی کی ہو۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری ساری تکلیفوں سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے تو تمہارے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینے پر قادر ہے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلاتا ہے، اور جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے دو باتیں یاد رکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگ لینا۔ ایک وقت ضرور آئے گا جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی جو ہوتی ہے وہ اخلاق کی ہوتی ہے۔ اگر کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، ورنہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سبب بن جائے گا۔
جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس سے بھی پانے کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے، اور جو چیز تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے، اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے، تو سمجھ جانا کہ تم نے اللہ کی محبت پا لی ہے۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ مت آنے دینا، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا پر کن کہنے میں دیر نہیں فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیسی تھیں یہ خوبصورت باتیں؟ آپ کو کیسی لگیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور کون سی بات آپ کو زیادہ پسند آئی، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح بھی فرمائیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔